السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، رمضان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، بک آف تراوی والیوم نمبر 32 حدیث نمبر 231 موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے سارے روزے رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو بھی اس نے پاسٹ میں، جو بھی اس نے ماضی میں گناہ کیے تھے، اگر وہ بندہ اس رمضان میں اچھے طریقے سے اور اس بلیف سے، اس یقین سے سارے رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے اور اس کے سارے ماضی کے پاسٹ کے گناہ مٹا دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، صحیح مسلم والیوم نمبر 1151 اور صحیح بخاری والیوم نمبر 190 میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو گالیاں نہیں دینا چاہیے، ان کو برا لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان کو جو ہے نا برے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اگر اس بندے سے کوئی اور بندہ لڑے تو وہ بندہ اس کے ساتھ نہ لڑے، اسے کہے کہ مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے، اور وہ جھوٹ نہ بولے اور بری لینگویج استعمال نہ کرے اور گالیاں نہ دے، کیونکہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں روزے میں، جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خود کو پانی سے روکتے ہیں، وہ خود کو روٹی کھانے سے روکتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی اس روک سے، اس روٹی نہ کھانے کی، اس پانی نہ پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پانی پئیں۔ اٹ سمپلی مینس دیٹ اگر کوئی بندہ اس رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا بری لینگویج استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پیتا ہے، وہ مینس اپنا روزہ توڑتا ہے، اس کا روزہ خالی ہو جاتا ہے، اس کا روزہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کے روزے میں کوئی نیکی نہیں ہوتا، اس کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کا روزہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اپنے روزے کی جو ہے نا قدر کیجئے اور اپنے روزے کا جو نیکی ہے اسے حاصل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ برے کام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ خود کے روزے کو خود فضول بناتے ہیں، روزے کے جو اہمیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں، اسے کھوکھلا بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم غلیظ چیز کرتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، رمضان میں بھی برے کام کرتے ہیں۔ میں گیا تھا بازار کی طرف، تو وہاں پر میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے بندے کو گالیاں دے رہا تھا، اس کو روزہ تھا لیکن وہ پھر بھی گالیاں دے رہا تھا اس بندے کو۔ ایسے ہی بہت بڑے تعداد میں مسلم روزے تو رکھتے ہیں لیکن گالیاں بھی دیتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں اور اپنے روزے کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ گالیاں نہ دیں اور اچھے کام کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ رمضان میں کوئی بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ملٹی پلائی کرتا ہے۔ بہت سارے حدیث یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا جو نیکی ہے وہ 10 گنا بڑھتا ہے، اور کوئی کہتے ہیں 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے نیکی بڑھتے ہیں۔ بہت سارے اسکالرز اور حدیث بھی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کا جو نیکی ہے وہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانعام چیپٹر 6 ورس 160 میں کہتا ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں ان کی جو نیکی ہے وہ 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اس مہینے میں اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اگر آپ کوئی اچھے عمل کرتے ہیں، تو آپ کا وہ عمل اور بھی زیادہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے، 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اچھے عمل کریں اور نیکی بڑھاتے جائیں۔ ابھی یہ رمضان کیوں اسپیشل ہے، رمضان کیوں خاص ہے، اس کی خاصیت کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو اس ویڈیو میں رمضان کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، جو چیز ہم کرتے ہیں اور جو چیز اس رمضان میں ہوتے ہیں جو کہ رمضان کو خاص بناتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 183 میں
کہ یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. That, O believers, fast has been prescribed for you as it was prescribed for those people who came before you, so that you may become righteous. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں ایسے جیسے ان لوگوں کے لیے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے تھے، تاکہ تم نیک بندے بنو، تاکہ تم نیکی کرو، نیک انسان بنو، تاکہ تم نیک بنو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سارے گناہ، پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. اور رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ بھوکے ہیں وہ کیسے محسوس کرتے ہیں. رمضان ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. رمضان کے روزے ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، اس میں ہم گناہ نہیں کرتے، اس میں ہم شراب سے خود کو روکتے ہیں، اس میں ہم خود کو زنا سے روکتے ہیں، اس میں ہم خود کو برے کام سے روکتے ہیں، اس میں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہم خود کو ڈسپلن کرتے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھوکے لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں اگر ان کو کھانا نہیں ملتا. تو ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. سائنٹیفک ہم بہت ساری بیماریوں سے نجات پاتے ہیں جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں. تو رمضان کے روزے رکھنے سے ہمارے گناہ بھی مٹتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو رمضان کی خاصیت اور بھی بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں. جو دوسرا چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی ہے. یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن مجید لوگوں کو گناہ سے بچاتا ہے، لوگوں کو برے کام سے بچاتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینا من الہدی والفرقان. That it is the month of Ramadan in which we revealed the glorious Holy Quran. It is guidance for whole mankind and it has clear guidance for mankind and criterion for mankind to judge between right and wrong. کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کی جو کہ لوگوں کے انسان کے لیے ہدایت ہے، جس میں واضح ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جو کہ فرقان ہے، جو کہ کرائٹیریا ہے، سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے غلط اور صحیح ثابت کرنے کا، غلط اور صحیح کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ القدر چیپٹر 97 ورس 1 to 4 میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. That we have revealed the glorious Holy Quran in the night of Laylatul Qadr. What do you know? What is the night of Laylatul Qadr? It is better than 1,000 months. Angels come down at that night so that they may write the destiny of people. Okay, so that they may write the decree for people. یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی ہے. آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں جو اینجل ہیں، جو ملائک ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں اور لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، لوگوں کے لیے چیزیں لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کی ہے. اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آخری دن ہے رمضان کے 10 اس میں یہ لیلۃ القدر کا رات آتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی ہے. اسپیشلی بہت بڑے تعداد میں جو اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوا تھا. جو تیسرا چیز ہے رمضان کا جو خاصیت بڑھاتا ہے وہ ہے تراویح. اس مہینے میں تراویح پڑھا جاتا ہے. یہ سنت ہیں، یہ رکعات ہیں، یہ کچھ رکعات پڑھے جاتے ہیں رمضان میں جو کہ اس کے خاصیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے بک آف تراویح حدیث نمبر 2009-2012 میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں عشاء کے بعد کچھ رکعات پڑھتا ہے
اور لوگ دیکھتے ہیں، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن بہت بڑے تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا دن بھی بڑھ جاتا ہے اور چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، اس کو انٹینشنلی چھوڑتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ یہ فرض ہے، یہ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے اور اس کی بہت زیادہ نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو تراویح کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اس تراویح سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہم تو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں ہر سال میں، ایون ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور یہ تراویح پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے جو گناہ ہیں نا اس کو مٹا دے گا۔ اور جو چوتھا چیز ہے اس رمضان میں وہ ہے اعتکاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ بہقی کہتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیے ہوں۔ اور الطبرانی کہتا ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بہت زیادہ دور کرتا ہے، بہت زیادہ بائی ٹرینچز اس کو جہنم کے آگ سے دور کرتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم دنیا سے دور ہوتے ہیں، اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اسپریچول لیول پر کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس اعتکاف سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور ان سارے چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں رمضان کی جو خاصیت ہے اس کو اور بھی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ That's it all for today. اللہ حافظ۔